اللہ کے رسول کی خشیت اور خوف خدا کی کیا کیفیت تھی، اس کا کچھ مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ام المومنین اما عائشہ پاک ارشاد فرماتی، سنیے کون مجرم، گنہگار، سیاہکار، بدکار تو کہے لگائیں، اور جو سید المعصومین ہو اس کی خشیت ربانی اور خوف الہی کا عالم کیا ہے۔ فرماتی ہے جب کبھی آسمان پر گڑگڑاہٹ سنتے، آسمان پر جب کبھی گڑگڑاہٹ سنتے یعنی بادلوں کے گرجنے کی آواز سنتے، تو اللہ کے رسول اللہ کے خوف کی وجہ سے اتنے بے چین ہو جاتے کہ کمرے میں چلنے لگتے، کبھی باہر جاتے کبھی اندر آتے، کبھی باہر جاتے کبھی اندر آتے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا بادل کے گرجنے کی آواز سے۔ آقا نے فرمایا حضرت ہود کی قوم پر جو عذاب آیا، میں ڈر گیا کہ کہیں اللہ میری امت پر وہ عذاب نازل نہ فرما۔ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ایک مرتبہ سورج گہن کی نماز کے وقت اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز پڑھاتے پڑھاتے اللہ کے رسول پر اتنی رقت طاری ہوئی کہ روتے روتے ہچکیاں بن گئی، روتے روتے ہچکیاں بن گئی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے مولا کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ جب تک تم ان کے درمیان میں ہو میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور ان جیسے نوجوان کچھ اصحاب حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں امی جان، اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں کوئی عجیب سی بات بتائیں، کوئی عجیب سی بات اللہ کے رسول کے بارے میں بتائیں۔ ام المومنین فرماتی ہے ان کی ہر بات ہی نرالی تھی، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ فرمایا ان کی ہر بات نرالی تھی، کہ ان میں سے کوئی نرالی بات بتائیں۔ اما جان سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے، میری باری کا دن تھا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لحاف کو شرف بخشا۔ میں بطور مفہوم بہت محتاج جملے میں اما عائشہ صدیقہ کے الفاظ کی ترجمانی پیش کر رہا ہوں، انہوں نے جو الفاظ کہے میں وہ الفاظ نہیں کہتا، میں صرف اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں تاکہ ہماری سماعتیں باطہارت رہیں، ہماری سماعتیں تقدس سے ادھر ادھر نہ ہٹیں۔ ام المومنین اما عائشہ پاک ارشاد فرماتی ہیں حجرے میں تشریف لائے، لحاف کو شرف بخشا۔ ایسے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پھر مجھ سے فرمایا، اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لحاف کے بعد اما عائشہ صدیقہ پاک کو شرف عطا کریں، آقا نے اس سے پہلے ارشاد فرمایا عائشہ کیا تم مجھے اس کی اجازت دیتی ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جب وہ کھڑا ہو جاؤں خدا، کیونکہ باری آپ کی تھی۔ بہت خاص نقطے کی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ام المومنین کی باری کی شب میں جان عبادت کرنا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ کیا تم مجھے اس کی اجازت دیتی ہو، اذن تم دیتی ہو کہ میں خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ بیوی کا حق کتنا اہم جانا جا رہا ہے کہ نفل عبادت سے پہلے اس بات پر بیوی کو راضی کیا جا رہا ہے کہ اب ہم خدا کی عبادت کے لیے کھڑے ہونا چاہتے۔ کہاں ہے وہ مرد جو اپنی بیوی کو بستر پر سسکتا چھوڑ کر پوری رات انٹرنیٹ پر گزار دیتے؟ بیوی موجود ہے، اس سے بات کرنے کی بجائے فون لے کر بیٹھ جاتے۔ موبائل سے لوگوں کو محبت اتنی ہے، بیوی کی موجودگی ہے پھر بھی ہاتھ میں فون ہے، ماں باپ کی موجودگی ہے پھر بھی ہاتھ میں فون ہے، بیانات چل رہے پھر بھی ہاتھ میں فون ہے، مسجد کے اندر ہے پھر بھی ہاتھ میں فون ہے۔ انسان کی طبیعت کس قدر ڈوب چکی ہے مادیت کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار کل ہے، مختار کائنات ہے۔
اللہ نے پوری کائنات کو ان کے اختیار میں دے دیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام تعلیم امت کے لیے بیوی کا حق بتانے کے لیے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں اپنی خواہش پر آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں. ام المومنین کا جملہ بھی سنیے، حضور کی تربیت کا نتیجہ تھا. جملے کا تقدس اندازہ کریں، جملے کی ندرت پہ قربان جائیں. ایسا لگتا ہے جیسے اردو ادب یا عربی ادب کی کروڑوں رانائیاں ام المومنین کے اس ایک جملے پہ قربان ہوتی نظر آ رہی ہیں. فرماتی عرض کرتی ہیں میں اپنی خواہش پر حضور آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں ام المومنین فرماتی ہیں حضور اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوئے اور جب تلاوت قرآن شروع کی، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جب عبادت کے لیے کھڑے ہوئے اور تلاوت شروع کیا، اللہ کی خشیت کی وجہ سے حضور کی آنکھوں سے ایسے آنسو برستے تھے. اللہ اکبر. انسان یوں محسوس کرے جیسے ساون بھادو میں بارش کا نزول ہو رہا ہے، داڑیوں سے قطرے نچھاور ہوتے ہوئے زمین پر آتے ہیں اور زمین بھیگ جاتی ہے حضور کے آنسو کی وجہ سے. کبھی توجہ تو کریں، کبھی غور تو کریں. کون رو رہا ہے خدا کی خشیت کی وجہ سے؟ کون رو رہا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے؟ کون رو رہا ہے امت کے گناہوں کو یاد کر کے؟ کون رو رہا ہے امت کی اس شیاری کو یاد کر کے جس کو صرف معصوم نہیں بلکہ سید المعصومین بنایا، جس کو جان عصمت بنایا، جس کو شان عصمت بنایا. خدا کی عزت کی قسم جو ان کی نظر جس طرف اٹھ جائے تو گمراہوں کو اللہ اکبر وہ حفاظت کا معیار اور مقام نصیب ہو جائے کہ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، اس کے خشیت کے رونے کا عالم. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ یوں بیان فرماتی ہیں ایسے روتے تھے کہ داڑھی سے آنسو نچھاور ہو کر زمین پر پڑتے تھے اور زمین بھیگ جاتی تھی. ام المومنین فرماتی ہیں صبح کے وقت تک یہی منظر رہا، یہی حال رہا. حضرت سیدنا بلال صبح کے قریب آئے اور اللہ کے رسول کو روتا دیکھ کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور آپ اتنا رو رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کے سبب سے آپ کی اگلی اور پچھلوں کی بخشش فرما دی، آپ اتنا رو رہے ہیں. تب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا بلال میں کیوں نہ روؤں؟ اس لیے کہ آج اللہ نے مجھ پر ایک آیت نازل فرمائی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ اکبر. آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ آیہ کریمہ اللہ نے مجھ پہ نازل فرمائی. بے شک جو لوگ زمین اور آسمان کی پیدائش میں رات و دن کے آنے جانے میں غور و فکر کرتے ہیں اور وہ لوگ ہیں کھڑے ہوتے ہیں تو خدا کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھتے تو خدا کا ذکر کرتے ہیں، کروٹوں پہ لیٹتے تو خدا کا ذکر کرتے ہیں اور پھر ان کا حال یہ ہے وہ زمین اور آسمانوں میں غور کرتے ہیں، اللہ اکبر پیدائش میں غور کرتے ہیں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے جو ہے وہ ان چیزوں کو یوں ہی پیدا نہیں فرمایا، بیکار پیدا نہیں فرمایا اور تو ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اور پھر فرمایا بلال کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کو آنسو ہی سے بجھایا جا سکتا ہے. جہنم کی آگ کو آنسوؤں سے ہی بجھایا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف اور خشیت کا یہ عالم اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ آئیے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اب ایک طرف چلتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول کو دیکھا کہ چند بال سفید ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند بال، روایتوں میں آتا ہے بعض بزرگوں نے لکھا ابھی 12 کے قریب کچھ بال حضور کی داڑھی شریف کے سفید ہوئے تھے.
سیدنا صدیق اکبر نے آقا سے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے کچھ بال سفید ہو گئے، اس پر ذرا توجہ کر لیں، غور کر لیں۔ آقا فرماتے ہیں، آقا سے عرض کرتے ہیں صدیق اکبر حضور آپ کے کچھ بال سفید ہو گئے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور اس جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ان سورتوں میں کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کا ذکر۔ ان صورتوں میں کیا ہے؟ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر۔ ان صورتوں میں کیا ہے؟ میدان محشر کا ذکر۔ اندازہ فرمائیں۔ اب یہاں پر ایک بات بہت خاص، وہ طاقتور ہستی، تھوڑی اس پر آپ توجہ کریں۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کر اینڈ کی طرف لے جا رہا ہوں، اگر آپ اس پر غور کریں تو ذرا آپ کو اندازہ ہوگا۔ پورا محشر جس کی شان کے اظہار کے لیے بپا ہونا ہے، اس لیے کہ کوئی کہتا ہے اس لیے، کوئی کہتا ہے اس لیے، کوئی کہتا ہے اس لیے، اس شان کی طبیعت یہ کہتی ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا، بے کیا ہوگا۔ اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ محشر ان کی شان کے اظہار کے لیے منعقد ہو رہا ہوں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ جن صورتوں میں قیامت کا، حشر کا، اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ایک حدیث پاک اور ہے، حضور پر جب کمزوری کے آثار ظاہر ہونے لگے ظاہری طور پر، تو صحابہ نے پوچھا حضور ہم آپ پر بظاہر کچھ کمزوری کے آثار دیکھتے ہیں، فرمایا سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دی۔ سید المعصومین پر آخر ان صورتوں کا اتنا اثر پڑا کہ حضور اپنے لیے فرما رہے ہیں اگر یہ الفاظ حدیث میں نہ آئے ہوتے تو ہم کبھی یہ بیان کرنے کی ہمت نہ کرتے۔ ہمارے اندر ہمت تھی، حضور کی بات نقل کر رہے ہیں۔ سوچو جس کے لیے کائنات بنی ہے، وہ قیامت پر کا ذکر سن کر اللہ رب العزت کے کلام میں فرمانے کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دی، جس کے صدقے میں اربوں خربوں انسان جس کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، جن کے اشارے ابرو پر لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جن کے ہاتھوں میں جنت کی کنجیاں دے دی گئی، جو جنت کا دروازہ کھولیں گے، شفاعت کبریٰ کا جن کے ساتھ وعدہ ہے، مقام محمود جن کو نصیب ہوگا، خدا کے عرش پر جس کو جلوس کرنے کا شرف حاصل ہوگا، اللہ اکبر، جس کے جھنڈے کے نیچے سارے انبیاء جمع ہوں گے، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اور میری قوم کے جوانوں کا حال یہ، زنا کے اڈے آباد کرنے کے بعد، شراب کے اڈے آباد کرنے کے بعد، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے کے بعد، ماں باپ کو خون کے آنسو رلانے کے بعد، سود کے دھندے کرنے کے بعد، ہر جرم و جرائم اور پاپ کرنے کے بعد، لوگ بڑے فخر سے کہتے ارے مولانا کیا ہوگا قیامت میں، اللہ تو رحیم و کریم ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ان صورتوں نے جس میں قیامت کا ذکر ہے مجھے بوڑھا کر دیا، اور ہم بے فکر ہو کر کے بیٹھے ہوئے، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ہم اتنی سستی جنت کو سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جلسے میں سبحان اللہ کہہ دو اور جنتی ہو جاؤ۔ کتنی سستی جنت بنا لی، ان کا چہرہ دیکھ لو جنتی ہو جاؤ، ان کا چہرہ دیکھ لو جنتی ہو جاؤ۔ جن کے چہرے کو دیکھ دکھا کر کے جنت بانٹتے ہو، ان کے جنت میں جانے کی بھی آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، لوگوں نے جنت کو کتنا سستا سمجھ لیا ہے۔ آؤ اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے، آخر حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ ان صورتوں نے اور ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، کمزور کر دیا؟ تو شاید اس کی وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
جو میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ تم دیکھ لیتے، جو میں سن رہا ہوں وہ تم سن لیتے، جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لیتے، فرمایا زیادہ روتے اور کم ہنستے، اور یہاں تک فرمایا تم اپنی بیویوں کے پاس بھی نہ جاتے، زنا کے اڈوں پر جانا تو دور کی بات، حلال طور پر اپنی بیویوں کے پاس بھی نہ جاتے، کھانا پینا چھوڑ دیتے، اور جنگلوں بیابان میں تم بھٹکتے رہتے۔ اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ جو حضور کو دکھایا وہ ہمیں نہیں دکھایا، جو حضور کو سنایا وہ ہمیں نہیں سنایا۔ قیامت کی حقیقتیں، محشر کی حقیقتیں جو حضور جانتے وہ ہمیں نہیں پتا، اس لیے ہم چین سے ہیں، ورنہ نرم گدوں پر ہمیں نیند کب آتی۔ آج حال یہ کہ نرم گدوں کے بغیر نیند نہیں آتی، اگر قیامت جان لیتے تو شاید نرم گدوں پہ نیند نہیں آتی۔ آج اچھا پیٹ بھر کے کھائے بغیر نیند نہیں آتی، اگر قیامت کی حقیقت جان لیتے تو شاید ہمیں کھا کر کے نیند نہ آتی، ہم کھا کر بھی تڑپتے رہتے۔ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، میرے امام کیا چوٹ کرتے ہوئے اپنی قوم کو کہتے، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، اور کہتے اپنی ستاری کا یا رب واسطہ، ہو نہ رسوا برسرے بازار ہم۔